السلام علیکم 24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ متحدہ عرب امارات وزیر اعظم عمران خان کا بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے عمران خان اور وفد کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کیا۔ خطاب میں وزیر اعظم نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کی سائیڈ لائن میں عالمی مالیاتی ادارے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹائن لیگارڈ سے وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ وفود کی سطح پر IMF حکام سے مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات کامیاب رہا، جلد خوشخبریاں ملیں گی: رہنما تحریک انصاف۔ سعودی عرب ممالک کی شورا نے سوڈان کا نام دہشت گردوں کو مالی امداد دینے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب دیگر عرب ملکوں کے ساتھ مل کر سوڈان کی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین عرب شورا کونسل شاہ سلمان سے 13 ملکوں کے سفیروں کی ملاقات۔ سفیروں نے اپنی اسناد شاہ سلمان کو پیش کی۔ سعودی عرب عالمی دنیا سے باہمی تعلقات کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا: شاہ سلمان۔ اسلام آباد حج اخراجات میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی: وزیر برائے مذہبی امور۔ آئندہ چند برسوں میں حج مزید مہنگا ہوگا: نور الحق قادری۔ آئندہ چند برس میں حج نجی شعبے کے تحت ہی ممکن ہو سکے گا: وزیر برائے مذہبی امور۔ سعودی وزارت حج کی خواہش ہے کہ تمام ممالک حج 3 سے 4 سال میں بتدریج نجی شعبے کو منتقل کر دیں: نور الحق قادری۔ فی الحال حکومت پاکستان پرائیویٹ اور سرکاری حج کوٹے میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی۔ حج کے لیے اس سال بھی 60 اور 40% کا کوٹا برقرار رہے گا: نور الحق قادری۔ رواں سال حج اخراجات 4,56,000 مقرر کیے گئے ہیں۔ عوام حج اخراجات میں اضافے پر مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی بربریت اور جارحیت جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے مزید 5 کشمیری شہید۔ سرچ آپریشن کے دوران کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور ایک گھر کو بھی تباہ کیا گیا۔ رواں سال اب تک درجنوں کشمیری بھارت نے شہید کر دیے۔ مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں بھارت کا سرچ آپریشن جاری۔ مودی سرکار انتخابات سے پہلے کشمیریوں کا خون بہا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیو یارک شہر کی ایک سڑک قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم۔ بروکلین کی ایک شاہراہ کے مصروف حصے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ بروکلین کی شاہراہ کو دسمبر 2018 میں محمد علی جناح کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کونی آئس لینڈ ایونیو کو محمد علی جناح کا نام دیا گیا۔ محمد علی جناح وے کے ارد گرد بیشتر پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے۔ خیانت اور دھوکے پر مبنی ہے: رضا شاہ پہلوی۔ شاہ ایران کے فرزند نے نظام حکومت کے خلاف سول نافرمانی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ ایران مرشد اعلیٰ آیت اللہ خامنائی مجرم اول ہے: محمد رضا پہلوی۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلانے کا بھی عندیہ۔ عوام کی گردنوں پر مسلط مذہبی طبقے کی حکومت اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی: محمد رضا پہلوی۔ بھارت مودی کے دورے اورناچل پردیش پر بھارت اور چین میں ٹھن گئی۔ چین کا بھارتی وزیر اعظم کے متنازع علاقے کے دورے پر بھارت سے شدید احتجاج۔ نریندر مودی نے دورہ اورناچل پردیش کے دوران متنازع علاقے میں 2 ایئرپورٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں اورناچل پردیش میں جنگ ہو چکی ہے۔ بھارت اورناچل پردیش کو اپنی شمالی ریاست تصور کرتا ہے، جبکہ چین 90,000 مربع میل کے علاقے کو اپنی حدود تصور کرتا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان 2017 میں بھی بھوٹان کے علاقے میں 2 ماہ تک فوجی کشیدگی ہو چکی ہے۔
انقرہ ترکی کا چین سے حراستی کیمپ بند کرنے کا مطالبہ، چین میں غور مسلمانوں کے خلاف بدترین تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں، ترک وزارت خارجہ۔ ترکی کا مطالبہ، چین کے صوبے سنکیونگ کے حراستی کیمپ میں 8 سال سزا کاٹنے والے موسیقار عبدالرحیم حیات کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا۔ چینی صوبے سنکیونگ میں مسلم کمیونٹی اور غور مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ سنگین بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں میں حالیہ 2 برسوں میں شدت آ گئی ہے۔ ان حراستی کیمپوں میں 10 لاکھ غور مسلمانوں کو حراست میں رکھا گیا۔ یہ کیمپ از سر نو تعلیم کے بحالی مراکز ہیں، جہاں لوگوں کو اپنے اجداد کی روایتوں اور نظریات سے جوڑا جاتا ہے۔ چین کا موقف۔ غور چین کے مغربی علاقے سنکیونگ میں آباد مسلم آبادی والا علاقہ ہے۔ یہ لوگ ترکی سے مماثلت رکھنے والی زبان بولتے ہیں اور انہیں ترکی نسل سمجھا جاتا ہے۔ فرانس مسلسل 13ویں ہفتے میں بھی پیلی جیکٹ مظاہرین کا احتجاج جاری، مظاہرین نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی۔ پولیس۔ ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہوئے، جبکہ 36 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مظاہرین نے دکانوں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، ایک موٹر سائیکل سمیت پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ پیلی جیکٹ مظاہرین صدر میکرون کی معاشی پالیسیوں کے خلاف 17 نومبر 2018 سے احتجاج کر رہے ہیں۔ نئی دلی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ بنگلہ دیش نے اپنے پانیوں پر بھارتی قبضے کے خلاف آواز بلند کر دی۔ بھارت طے شدہ معاہدے کے تحت بنگلہ دیش کو پانی فراہم کرے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ۔ بھارت بنگلہ دیش کے تحفظات دور کرے۔ سشما سوراج۔ دونوں وزراء کے درمیان ملازمین کی ماہرانہ تربیت، طب اور معیشت سے متعلق پروجیکٹ کی 4 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔